बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, 2 घंटे तवील आज एक और मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की कप्तान के साथ अडयाला जेल में। वो किसका पैगाम लेकर आए, कल क्या पैगाम लाए थे, आज क्या पैगाम लाए हैं और वापस में जवाब क्या लेकर गए हैं, इस हवाले से ज़राए ने बड़ी खबर दी है। और ये ख़बर आप सुनकर खुश हो जाएंगे कि खान ने कहा है कि 0% टॉलरेंस है इस एहतजाज में। अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते तो इस बार दमादम मस्त कलंदर होगा और पिछली बार जो ड्रामा हुआ था उसका हमने पक्का इंतज़ाम कर लिया है। एक एतराज़ ये आया कि जनाब सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में मोहतरमा बुशरा बीबी बैठी हैं वो इस सारे मामले को खुद बैठकर देख रही हैं और डिफेक्टो वज़ीर आला बनी हुई हैं। तो इन सारे एतराज़ात का इमरान खान ने जो जवाब दिया है वो कमाल का है, वो सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, तैयारियां इस बड़े पैमाने पर हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी एहतजाजी मुहिम की तैयारी आज तक नहीं की गई। जिस तरह का सख्त वार्निंग दिया गया है, वार्निंग का ऐलान किया गया है इमरान खान की तरफ से, बुशरा बीबी ने किया, जो MPS का इजलास था उसके बाद से पंजाब में भी इस दफ़ा बहुत ज़ोर शोर है। ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन जिस दफ़ा पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही होती है, जिस मौके पर तो दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब से ज़रूर रब्ता होता है। ये साबका वीडियोज़ में भी हम आपको बता चुके हैं कि डेली बेसिस से पल्स रिपोर्ट पाकिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक में जाती है। इनमें चीन, इनमें सऊदी अरब, इनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, बरतानिया, अमरीका और रूस ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, चीन भी। और ये सारे ममालिक हमेशा देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान बहुत अहम जोग्राफियाई पोजीशन है, जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है दुनिया में, और इसलिए हमें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता और कोई मुल्क भी नहीं चाहता कि यहाँ पर हालात मुकम्मल अनारकी की तरफ जाएं और फिर कोई जिस तरह के बहुत बड़ा सुर्ख इनकलाब या जिसे रेड रेवोल्यूशन कहते हैं जैसे ईरान में आया था, उस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए फिर, क्योंकि उसके बाद तो फिर किसी के कंट्रोल में हालात रहते नहीं। ये एक एटमी ताकत है, इस हद तक हालात ख़राब होने देना ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ना हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनके यहाँ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए ज़राए का ये कहना है कि एक बार फिर रब्ता किया गया है पाकिस्तान से चीन और सऊदी अरब की तरफ से। ये भी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि खान के साथ जो आखिरी बात हुई है, यानी खान ने कहा है कि अब मेरी तरफ से आप यूँ समझ लें कि एंड है, दी एंड है। और ये दी एंड किस बात पर हुआ है ये भी आज हम एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। जहां तक नाज़रीन सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, उसका जो इमरान खान ने जवाब दिया वो पहले सुन लें ताकि इनके जो तबीयत है वो दुरुस्त हो जाए, जो पटवारी हैं। खान ने कहा कि अगर आप एक धांधली से यानी एक डाका डालकर हमारा फार्म 45 वाला मैंडेट फार्म 47 के ज़रिए छीन लेते हैं और जो हुकूमत ने या जो रियासत ने या जो पाकिस्तान के आईन ने और कानून ने आपको ताकत दी है आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और फिर उस फार्म 47 को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप आला अदालतों के जजेस को अपनी मर्ज़ी का पाबंद करने के लिए एक जाली तरमीम करते हैं और फिर इस तरीके से आप पुलिस का और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप एक नाजायज़ काम के लिए आपके पास जो सरकारी वसाइल हैं और जो सरकार की आपके पास कुव्वत है, ताकत है या कानून का जो इख्तियार है, आप वो इस्तेमाल करते हैं
جبکہ ہم اپنا ایک جائز مینڈیٹ واپس لینے کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے اگر سرکاری وسائل استعمال کریں یا ہمارے جو وزراء ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس احتجاج میں شرکت کریں، تو یہ کیسے؟ یعنی ناجائز کام کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال تو آپ جائز قرار دیے ہوئے ہیں، اور جائز کام کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال ناجائز کیسے ہو گیا؟ یہ ہمیں انہیں کہا، پہلے انہیں کہا کہ ہمیں یہ بات سمجھائیں، تو پھر ہم خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں اس سے اپنی سیاست کو الگ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ ریاست کی طاقت کو سیاست سے الگ کریں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، سیاسی اپنا حکومتی وسائل کے ذریعے پی ٹی آئی کو، پہلے وہ بند کریں۔ پہلے آپ خود گڑ نہ کھائیں، پھر ہمیں کہیں کہ جناب یہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ بڑا زوردار جواب دیا اور لاجواب کر دیا ہے خان نے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے وہی 3 مطالبات ہیں، ان سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے بہت صبر کر لیا، ہم نے آپ کو ہر موقع دینا تھا دے دیا، اس بار اگر آپ ہماری جائز بات بھی نہیں مانتے تو پھر اب آپ کی بھی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اور پھر اب آپ اس ملک پر اب حکومت کر کے دکھائیں۔ خان اس دفعہ ناظرین بہت سخت موڈ میں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس طرح کی سختی کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے وزراء کو بھی، وزیر اعلیٰ کو بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وارننگ دے دی گئی ہے۔ یہ خبر بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ کوئی اہم ویڈیو رہ نہ جائے۔ ہماری ایسی ہی جو ایکسکلوسیو خبریں ہوتی ہیں جو باقی چینل، باقی یوٹیوبرز آپ کو چند روز بعد دیتے ہیں، ہم آپ کو ایڈوانس میں دے رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا چینل بڑی خبر ہمارا پرانا نعرہ ہے، آج پھر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کیونکہ خبر آج بڑی اہم ہے۔ ناظرین 24 نومبر کو پاکستان میں بنگلہ دیش پلس کا منظر ہو سکتا ہے، اور اس روز 8 سے 12 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، کیونکہ اس دفعہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سابقہ ویڈیو کہ اس دفعہ پلان کیا ہے، کس طریقے سے لوگ پورے ملک سے نکلیں گے، اور ہر رکن اسمبلی کو اور ہر ٹکٹ ہولڈر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر ہے یا ایم پی اے ہے تو وہ کم از کم 500 کارکنوں کے ساتھ، اور اگر وہ ایم این اے ہے یا ایم این اے کا ٹکٹ ہولڈر ہے یا قومی اسمبلی کے حلقے سے ٹکٹ ہولڈر ہے یا ایم این اے ہے، تو وہ 1000 کارکنوں کا جلوس لے کر خود اس کی قیادت کرتے ہوئے نکلے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں ناظرین کہ 1000 کے قریب پاکستان میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ 1000 جلوس جب چلیں گے اور ان میں سے کوئی 1000 کسی میں ہوں گے لوگ اور کسی میں 5000، تو یہ لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں اسلام آباد کی طرف روان دواں ہوں گے۔ یہ پورے ملک کی صورتحال ہوگی۔ جو خیبر پختونخوا سے جلوس ہے وہ اکٹھا ہو کر آ رہا ہوگا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس بار خیبر پختونخوا والا جلوس بھی پچھلے والے جلوس سے 3 گنا بڑا ہوگا، اور پنجاب سے، جو فیصل آباد سے، جو لاہور سے، جو گوجرانوالا ڈویژن سے، ان 3 ڈویژنوں سے جو جلوس روانہ ہوں گے وہ بھی بلا شبہ لاکھوں میں ہوں گے۔ یہ کہنا ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں حکومت کو دی گئی ہیں ان میں اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس رات 8 سے 12 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، اور پوری دنیا کا میڈیا اسے کور کر رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ وہ کیوں کور کرے گا؟ اس لیے کہ اب بائیڈن حکومت کا جو دست شفقت ہے وہ اس جو ہماری نہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر ہے، نہ لندن پلان والی فارم 47 والی حکومت کے سر پر ہے۔ اس لیے اب جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے بالکل قابل کنٹرول نہیں رہے گا، اور یہ صورتحال جو ہے کم از کم 1.5-2 ہفتے تک یہی صورتحال رہے گی، اور راولپنڈی اسلام آباد میں تو حکومت سے بالکل معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے۔ احتجاجی دھرنا جو ہے اس بار حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دے گا۔ یہ رپورٹ دی گئی ہے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے ناظرین کہ اس بار پنجاب بھی زوردار انداز میں نکل رہا ہے، کیونکہ پرانے سیاسی گھرانے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو صدر بائیڈن نے ختم کروایا تھا، اور صدر بائیڈن اب چلے گئے ہیں، اور اب حکومت کر کے وہاں 20 جنوری سے
डोनाल्ड ट्रंप की होगी, और डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान के साथ वैसी कोई दुश्मनी नहीं है जैसी कि बाइडन ने इख्तियार कर ली थी। और डोनाल्ड ट्रंप से तो इमरान खान का ताल्लुक़ भी अच्छा है, और उससे भी अच्छा ताल्लुक़ डोनाल्ड ट्रंप का जो इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वलीअहद, उनके साथ है। हम अपनी वीडियोस में आपको ये सारी डिटेल्स बता चुके हैं। तो इसलिए जो पंजाब के सियासी घराने हैं वो ये समझते हैं कि अब इमरान खान का इक़्तिदार बिल्कुल समझ लें कि करीब आ गया है, उन्हें भी नज़र आना शुरू हो गया है। बड़े पुराने और घाघ सियासतदान हैं, इसलिए इस बार पंजाब के जो MNAs हैं, MPAs हैं और टिकट होल्डर्स हैं वो भी बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, और यही इंटेलिजेंस इदारों ने हुकूमत को रिपोर्ट दी है, जिसके बाद इनके हाथ पांव फूल गए हैं। खुद इस्टेब्लिशमेंट ने इसके बाद जो इमरान खान को मनाने और राज़ी करने और मिन्नत तरला करने की जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी हैं। नाज़रीन, गंडापुर और दीगर कंप्रोमाइज्ड जो लीडर्स हैं उनको भी इस बार बेइख्तियार कर दिया गया है और बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान इस एहतजाज और धरने को डायरेक्ट अहकामात जारी करके अरेंज कर रहे हैं। गंडापुर समेत तमाम सूबाई वज़रा को भी वार्निंग दे दी गई है कि 24 नवंबर को जिस किसी ने भी हेरा फेरी की वो 1 दिसंबर से फिर हुकूमत में नहीं रहेगा। ख़ुद वज़ीर आला गंडापुर से भी ये कह दिया गया है, और उनकी कबीना के तमाम सूबाई वज़रा और मुशीरों से भी कह दिया गया है कि फिर हम सूबाई कबीना में रद्दोबदल कर रहे हैं। इस 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जब ये सारे मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी रद्दोबदल किया जाएगा और वज़ीर आला भी तब्दील किया जा सकता है। ये क्लियर कट वार्निंग बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान ने दे दी है, और ख़ुद डायरेक्ट भी इशारों कनायों में गंडापुर को ये बात समझा दी है, ज़राए का ऐसा कहना है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला की आमद या सूबाई काबीना में तोसी का सीना गज़ट अब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में इस बार जो जोश व खरोश है वो पहले से ज़्यादा है। और जो अरकान असम्बली और साबिक़ वज़रा 24 नवंबर को गैर मामूली कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे, उन्हें सूबाई काबीना में शामिल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। चीन और सऊदी अरब की नाज़रीन पाकिस्तान के मामलात पर हमेशा गहरी नज़र रहती है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसलिए जब भी बड़े पैमाने पर कोई हलचल होने लगती है तो ये दोनों ममालिक ज़रूर रब्ता करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जब इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म आ जाता है तो फिर आपको पता है सारे मामला सीधे हो जाते हैं। ये हमने क्यों कहा, इसलिए कि जो आज ज़मानत हुई है तोशाखाना 2 में, उसके बाद जो पटवारी मीडिया है वो ये शोर मचा रहा है कि जनाबे वाला फ़लाँ केस में भी अभी इमरान खान की ज़मानत में मचल के जमा नहीं हुए, या फ़लाँ केस में 2 FIR भी मौजूद हैं। तो उसकी रिपोर्ट सुन लें कि 2 FIR जो हैं वो संगजानी जलसे और डी चौक के एहतजाज के हवाले से नई दर्ज की जा चुकी हैं खान के ख़िलाफ़, और जो 9 मई के 4-5 केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है, वहाँ मचल के अभी तक जमा नहीं हुए। तो ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं नाज़रीन। जब जो ऊपर बैठे हैं महकमा ज़राअत वाले या खलाई मखलूक वो फ़ैसला कर देते हैं, तो ये छोटे मोटे मामलात रातों रात आधी रात को सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाती है फिर। और नवाज़ शरीफ के लिए आपको पता है कि फिर जो नादरा वाले हैं अपनी मशीन लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, तो ये सारे मामलात ये मचल के फिर अडयाला जेल के गेट के ऊपर जमा हो जाएंगे। ये भी हम आपको बता दें, जब आवाम का समंदर होगा या अमेरिका से फ़ोन कॉल आ गई, ये हम आपको पहले भी कह चुके हैं, और इस बार ये 24 नवंबर को अब होने जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट से जब राब्ता किया जाता है चीन और सऊदी अरब की तरफ से, तो उस वक़्त बड़े धीमे अंदाज में वार्न किया जाता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ट्रंप ने ये दोनों दोस्त ममालिक की तरफ से अब जो पैगाम ताज़ा आया है, जिसकी आज हमने हेडलाइन लगाई है, वो ये है कि अगर ट्रंप ने आकर इमरान खान को रिहा करवा लिया तो ये बात चीन के मुफाद के ख़िलाफ़ जाएगी। इसलिए चीनी सदर शी जिनपिंग ने और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर ये इसरार किया है, दोस्ताना दबाव डाला है और कहा है कि कबल इसके कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है इस पर अमेरिका और पेंटागन से बेपनाह दबाव आ जाए जिसे बर्दाश्त न किया जा सकता हो, और फिर इमरान खान से जो मामलात दोस्त ममालिक के ज़रिए
کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں، تو آپ کیوں اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر چین اور سعودی عرب کی تو پھر کوئی نہ رہ گئی نا اس عزت ہمارے اس اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں، یا ریاست پاکستان کی نظروں میں، یا حکومت پاکستان کی نظروں میں۔ اب یہ پیغام آیا ہے کہ جناب پھر اگر آپ نے امریکہ کے کہنے پر ہی رہا کرنا ہے تو پھر ہم سے جو $2 ارب ہر سال آپ وصول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جو اگلے پچھلے قرضے معاف کروانے کے لیے یا ری شیڈول کروانے کے لیے آ جاتے ہیں، یا سی پیک کے لیے مزید قرضہ لینے آ جاتے ہیں، یا پھر سستا اور ادھار تیل مانگنے آ جاتے ہیں، تو پھر ہم کس کھاتے میں آپ کے ساتھ تعاون کیا کریں؟ اگر آپ نے ہماری کوئی بات نہیں ماننی اور صرف انتظار کرنا ہے کہ یا تو بائیڈن کی کال آئے یا ٹرمپ کی کال آئے، پھر ہم کس کھاتے میں ہیں؟ یہ بڑا زوردار پیغام آیا ہے اس بار، اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 تاریخ کو عمران خان کی رہائی کے لیے جو جلوس ہے وہ ان کی رہائی کی خوشی میں ایک جشن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور اگلے 2-3 دنوں میں کسی بھی وقت عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے جو دوست ممالک کی طرف سے تازہ ترین دباؤ آیا ہے، اور چین اور سعودی عرب کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں یہ ہمارے علاقے میں، وہ بھی پاکستان سے وابستہ ہیں، وہ اب عمران خان سے بھی وابستہ ہیں۔ وہ اس لیے عمران خان سے وابستہ ہیں کہ دونوں ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80 سے 90% جو عوام ہے وہ عمران خان کے دیوانے ہیں، اور عمران خان کو نظر انداز کر کے نہ یہاں پر سی پیک چل سکتا ہے، نہ امریکی مفادات کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ سعودی عرب کے ساتھ جو دوستی ہے، اسٹریٹجک دوستی، فرینڈشپ، وہ آگے بڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس ملک کے عوام ہی اصل حکمران ہیں۔ آپ انہیں کب تک نظر انداز کریں گے؟ آخر کار خلق خدا نے ہی راج کرنا ہے، اور دنیا میں ہر ملک میں یہی ہوتا آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خلق خدا جب آپس میں مقابل آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر آخری فتح جو ہوتی ہے وہ خلق خدا کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ خلق خدا پھر میراتھن جنگ لڑ سکتی ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ 100 میٹر لڑ سکتی ہے، وہ 1000 میٹر یا 500 میٹر والی لڑ سکتی ہے، وہ میراتھن جنگ یا میراتھن ریس نہیں دوڑ سکتی، اس کا سانس پھول جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو وسائل ہیں وہ عوام سے ہی نکلتے ہیں، عوام ہی آخری فتح عوام کی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی جمہوری جدوجہد ہوئی ہے، برطانیہ دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، حتیٰ کہ روس دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی ایسے تنازعات ہوئے ہیں، ایران میں ہوا، جہاں بھی عوام مقابل آ گئے تو آخر کار اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنا ہی پڑے۔ یہ جو حکومت ہے جسے ہم فارم 47 والی یا کٹھ پتلی سرکار کہتی ہیں، یہ تو کسی باغ کی مولی ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور پینٹاگون نے عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پاکستان کو اپنے احسان کے بوجھ تلے دبا لیا تو پھر یہ صورتحال چین اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک مفادات کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ تو اس لیے یہ بڑا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اب آخری جنگ شروع ہونے جا رہی ہے یہ شاید شروع نہ ہو، اور ہوش کے ناخن لے ہمارے تمام جو فریق ہیں، اور ہماری بھی یہی دعا ہے۔ ناظرین، فوجی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیرسٹر گوہر اور گنڈا پور کے ذریعے آج پھر رابطہ ہوا، اس کی خبر ہم بھی آپ کو دے چکے ہیں، ادھر ادھر سے بھی آپ کو مل گئی ہوگی۔ منت ترلا پروگرام جاری ہے۔ ہاں، اس میں اب بات نئی کیا ہوئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج جو 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ 2 سال مانگ رہی ہے کہ 2 سال کے لیے جو موجودہ حکومت ہے اسے مزید چلنے دیا جائے، اور اس کے اگینسٹ ہم تمام جو کیسز ہیں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو مل جائیں گی، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی مزید ریلیف دے دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے 3 مطالبات سے اب 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرے کارکنوں کے ساتھ، میرے عوام کے ساتھ جتنا ظلم ہو چکا ہے اب اسے مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ 2 ٹوک وارننگ دے کر آج دوبارہ بھیج دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ خان کا یہ کہنا ہے کہ فارم 47 والی حکومت کو آپ تو 2 سال کہہ رہے ہیں نا، میں زیادہ سے زیادہ 2 ماہ دے سکتا ہوں۔ بڑی رعایت دے کر خان نے یہ کہہ کر بھیج دیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی ضمانت آج ہو گئی ہے، اور خان کی رہائی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہی جو مختلف کیسز ہیں وہ جاری ہیں، ان کے حوالے سے رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ رکاوٹیں اس وقت تک ہیں کہ جب یہ معاملہ طے نہیں ہو جاتے۔
لیکن حالات اس وقت یہ ہیں، چین اور سعودی عرب کی طرف سے جو پیغام آیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، آپ کی توجہ سی پیک کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی توجہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے عوام کے ساتھ ہی ہر وقت نبرد آزما رہیں گے تو آپ کس طریقے سے دہشت گردوں سے لڑ سکیں گے یا سی پیک کو چلا سکیں گے؟ اگر 80-90% عوام کا ہی آپ کو اعتماد حاصل نہیں ہے تو سی پیک نے کیا چلنا ہے، ملک نے صنعت اور معیشت نے کیا ترقی کرنی ہے؟ یہ بڑی ڈیٹیل سے ناظرین پیغام آیا ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ اور آج جو خاص خوفناک واقعہ پیش آیا بنو میں ناظرین، جو مشترکہ چیک پوسٹ ہے اس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ہمارے 12 فوجی جوان شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند کرے، اور 5 دہشت گرد بھی مارے گئے، خود کش حملہ کیا گیا، کوئی بہت سمجھے کار بم یا ٹرک بم ٹکرا دیا گیا اس کی چوکی کی دیوار کے ساتھ، اور پھر وہ پورا مکان ہی یعنی کمرہ ہی گر گیا اور بڑے پیمانے پر شہادتیں ہو گئیں۔ لیکن یہی ہر کوئی سمجھا رہا ہے، عوام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، جو محب وطن میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو افواج پاکستان ہیں، ایجنسیاں ہیں، ان کے کرنے کے لیے تو یہی بہت کام ہے، بلکہ اتنی پاکستان کے پاس وسائل اور صلاحیتیں نہیں ہیں کہ اتنی زیادہ پروکسی وارز میں ہم لڑ سکیں۔ تو ان سے لڑنے سے ہمیں فرصت نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم اپنے 25 کروڑ عوام سے ہی ہر وقت ہماری ریاست اور ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسی ہیں وہ نبرد آزما رہیں۔ تو یہ چین اور سعودی عرب کا بھی اچھا مشورہ ہے، لیکن یہ مشورہ ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے، ان کا مشورے آنے کا ہمیں انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 8 سے 12 لاکھ لوگوں کے نکلنے کی انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں، اس کے بعد حکومت کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپ رہی ہیں، اور انہوں نے پولیس پر اب انہیں اعتماد نہیں رہا۔ اور تازہ آج کی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں رینجرز اور FCC کو خصوصی اختیارات دے کر یہ جو شہر ہے وفاقی دارالحکومت اب وہ فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کس طرح چلائیں گے۔ وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت اختیارات فوج اور رینجرز کو اور FCC کو دے دیے ہیں۔ لاہور میں ناظرین جو پولیس ہے پاگل کتوں کی طرح چھاپے مار رہی ہے، اور 107 PTI کارکنوں کو آج مزید گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن جاری ہے، اور جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1300 کارکنوں کو مختلف اضلاع سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لیکن یہاں تو اب 5-6 لاکھ لوگ پنجاب سے نکلنے جا رہے ہیں، ہر ضلع سے 10-10 20-20 ہزار لوگوں نے نکلنا ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے، کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ جس طرح کسی زمانے میں نعرہ لگتا تھا نا کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے، تو اب تو ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر شہر سے عمران خان نکلنے جا رہا ہے 23 اور 24 کو۔ تو آپ کتنے عمران خانوں کو گرفتار کرو گے؟ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔